بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ الحمدللہ آج ہم پہلی تاخیرات گزارنے کے لیے اس مسجد کے اندر جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو لیلۃ القدر عطا فرمائیں، اور لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مسیرت شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں آپ کے سامنے کہوں گا، اس لیے کہ یہ بڑی اہم راتیں ہوتی ہے۔ اس کے اندر عبادت کرنا اور خصوصاً قرآن کی تلاوت کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، یہ جو آپ کے سامنے سیرت جو بیان کی جا رہی ہے وہ بس چل رہا ہے ہمارے پاس کچھ سلسلہ وار، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ورنہ بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ بس چھوٹی موٹی نصیحت وقتی طور پہ آدھا ایک گھنٹہ یا پونا گھنٹہ یا پھر 20-25 منٹ آپ کے لیے کافی ہے۔ بقیہ اس رات میں اصل ہم کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا ہے، اور کوشش یہ کرے کہ پورا وقت مسجد کے اندر گزرے۔ مسجد سے باہر چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بیجا باتیں، بیجا مذاق، پھر وہی فون کا استعمال، پھر یہاں وہاں جانا، پھر کے آنا، یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہے۔ اس رات کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو جاگ رہے ہیں اور ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں۔ بہتر ہے اگر آپ کو گناہ کرنا ہے تو سو جائیے، یہ بہتر ہے، گھر پہ چلے جائیے اور جا کے سو جائیے۔ بہتر ہے اگر آپ نہ جاگتے ہیں، جاگتے ہوئے بھی اس رات میں باضابطہ غلط کام ہونا اور آپس میں یہ چیزیں ہو جانا، یہ بہت بری بات ہے۔ فرشتے آ رہے ہیں، لیلۃ القدر ہوگا تو نام نوٹ کریں گے کون کون کیا کر رہا تھا، عبادت کر رہے تھے، تو یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ کچھ اللہ کی بندیاں کچھ عبادت کر رہے تھے، یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، اور بقیہ پورے باہر یہاں وہاں پر گھوم رہے ہیں۔ یہی پیش ہوگا نا میرا اور آپ کا، کیونکہ کوئی بھی عبادت کا وقت جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ میں کیا کر رہا تھا، آپ کیا کر رہے تھے، ہمارے اعمال کیسے تھے، ان کے اعمال کیسے تھے۔ تو کوشش یہ کرے کہ بیان ختم ہو جانے کے بعد مسجد ہی کے اندر رکھے، اور جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن پڑھے، جس کو نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے وہ بازو ہٹ کے نماز پڑھے، کوئی ذکر و اذکار میں بیٹھ جائے، کوئی دعائیں کرتے رہے، مغفرت طلب کرتے رہے، اپنے مرحومین کو یاد کرتے رہے، ان کے لیے بھی مغفرت طلب کرتے رہے۔ یہ اچھا موقع ہے، یہ کرتے رہیے اور اپنا معمول بنائیے۔ یہ میرا پہلا رمضان ہے یہاں پر، مجھے نہیں معلوم یہاں کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ابھی واضح کر رہا ہوں، یہ طریقہ اصل ہے۔ عبادت میں میری اور آپ کی رات گزرنا یہ اہم چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بات چل رہی تھی سیرت میں کہ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا، آپ کے خاندان کو بالکل الگ کر دیا، کاروبار بھی ساتھ نہیں کریں گے، شادی بیاہ کا موقع بھی ساتھ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد محفلیں جو جمتی ہے، لوگ آپس میں بیٹھ کے محفل میں اپنے باپ داداؤں کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، تاکہ آنے والی نسل جو ہے ہمارے خاندان کے بارے میں یہ بات کو سمجھے، اس سے بھی دور کر دیں گے۔ ہوگا کیا کہ یہ لوگ اچھوت بن جائیں گے اور ان کا کچھ مقام باقی نہیں رہے گا۔ تو ابو طالب اپنے قسم کے اوپر اڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ہونے کا ان کو یقین تھا۔ اپنے پورے بچوں کو لے کر کہاں نکل جاتے ہیں؟ جہاں پر مکہ سے باہر جو ایک وادی ہے، شعب ابی طالب کے نام پہ گھاٹی، وہاں پہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ وہاں کے کئی واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہاں پر علماء کرام نے ایک بات نقل کی ہے کہ ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں نا، مدینہ میں آنے کے بعد صحابہ کرام کے کارنامے ایسے تھے، کوئی صحابی جو ہے جنگ کے میدان میں کود رہا ہے، کسی صحابی کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، گردن پہ تلوار بھی لگی ہوئی ہے، پھر بھی لڑ رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا تھے؟ ایسا ایمان ان کے اندر کیسے آ گیا تھا؟ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ بائیکاٹ کا جو تین سال کا جو زمانہ تھا، یہ سب سے بڑا ان کے لیے تربیتی کورس تھا۔ یہاں پر مر کے جی رہے تھے۔ کیسا کر رہے تھے؟ مر کے جی رہے تھے۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھر بھی جی رہے تھے۔ چبانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کانٹے چبا کے اپنے ہونٹوں کو اور اپنے باضابطہ اپنے جبڑوں کو پھاڑ رہے تھے اور خون نکل رہا تھا،
یہاں مرنا چاہے تو موت نہیں آ رہی تھی، لیکن موت سے زیادہ سختی ان کو محسوس ہو رہی تھی، اور اللہ رب العزت ان کو کیا کر رہا تھا؟ ٹریننگ دے رہا تھا کہ آنے والے زمانے کے اندر اسلام کے لیے قربانی آپ کو کیسے دینا ہے، آنے والے زمانے میں قربانی کیسی ہوگی، جب جہاد کا میدان ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ کو نکلنا ہوگا، وہاں پر ماں باپ کو بھی چھوڑنا ہوگا، گرم بستروں کو چھوڑنا ہوگا، بیوی بچوں کو چھوڑنا ہوگا، اور ایک ہی جھٹکے میں تلوار لگنے کے بعد انسان کتنے دن جیے گا، ہے نا؟ چند ہی وقت میں ختم ہو جائے گا۔ تو علماء اکرام نے نقل کیا ہے کہ بائیکاٹ کا جو زمانہ تھا، صحابہ اکرام نے اس بائیکاٹ کے زمانے کے اندر اسلام کی اہمیت کو سمجھ لیا، اور اس کے بعد جب بھی موقع ان کے پاس اسلام کے لیے کچھ قربانی دینے کا موقع آیا تو ان کے لیے بڑی آسان تھی۔ کہا کہ 3 سال ہم جی کے دکھائے گئے، وہ بھی بغیر کھائے پیے اور بغیر تعلقات رکھے ہوئے اور بغیر ماحول میں جیے ہوئے، یہ جہاد کے میدان میں چند دن کی زندگی ختم ہونے والی ہے، تلوار کہاں پر لگے گی، ہے نا؟ کیونکہ ان کے زمانے کے اندر داغنا، اگر انسان کا ہاتھ پھٹا ہوا ہے تو اس کو داغ کے یہ کر لینا عام سی بات ہے نا۔ آج ہمارے پاس کیسا ہے؟ انجیکشن لینا عام سی بات ہے نا، ہمارے پاس ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ ہمارے رگ کے اندر کیا کیا جائے گا؟ اتنی سوئی داخل کی جائے گی۔ ان کے زمانے میں کیسا تھا؟ تلوار لگے گی، پھٹے گا تو کیا ہوگا؟ گرم شیخ کیا کریں گے؟ تلوار وغیرہ گرم کریں گے، لا کے چپکا دیں گے، بس اتنا ہی گرم ہوا۔ تو ان کے اندر درد نام کی چیز باقی نہیں تھی، اور سب سے بڑا درد کیا تھا ان کے لیے؟ بائیکاٹ کا زمانہ تھا، رشتے ناتے توڑ دی گئے، سب ختم کر دیا گیا، جس کی بنا پہ یہ ایسے طریقے سے پل کر بڑا ہو گئے تھے اور یہ جوان ہو گئے تھے اپنی زندگی کے اندر۔ کہا کہ جہاد کے میدان میں آنے والی تکلیف کوئی تکلیف ہمارے لیے محسوس نہیں ہوگی۔ تو یہ تربیتی اصل کورس تھا، اللہ رب العزت جو ہے آنے والے زمانے کے لیے صحابہ اکرام کو تیار کر رہا تھا۔ یہ باضابطہ بائیکاٹ نامہ ختم کر دیا گیا، چند لوگ آگے بڑھے جن کے اندر ابو البختری، متیم بن عدی، زہیر، اس طرح کے لوگ آگے بڑھے، اعلان کر دیا کہ ہم اس بائیکاٹ کے نامے کو ہم نہیں پہچانتے، اور سب کے سامنے پھاڑ دیا گیا کہ آج سے ہم اس کے خلاف ہیں، لہٰذا جتنے بھی اللہ کے نبی کے خاندان والے ہیں پورے کے پورے کہاں پر آ جائے؟ ہمارے مکہ کے اندر آ جائے، اور باضابطہ یہ لوگ جا کر ان کو لے کر بھی آتے ہیں، اور سب معاملہ ختم کر دیا گیا۔ اب یہاں پر آپ کو سوچنا ہے، اب تک کیا بات چل رہی تھی؟ اسلام غالب ہو رہا تھا، لوگ گھٹنے ٹیک رہے تھے، اور پورے کے پورے جو کفار مکہ تھے وہ خود پریشان تھے کہ اسلام کیسے بڑھ رہا ہے۔ یہ ان کا یہ آخری حربہ تھا۔ کون سا حربہ تھا؟ یہ آخری حربہ تھا کہ اتنا کرنے کے بعد، بائیکاٹ کرنے کے بعد، کم از کم لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی کو چھوڑ دیں گے لڑائی کیے بغیر۔ لڑائی ہوگی تو کیا ہوگا؟ بڑے بڑے صحابہ ان کے خلاف ہے تو ہم کو خطر کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو یہ چیزیں ان کے ذہن میں چل رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی، انہوں نے صبر بھی کر لیا، جس کی بنا پر یہ ان کی بڑی چال جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ لیکن یہاں آ جانے کے بعد پھر کایا پلٹ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ غور کرے، میں جو اصول پیش کر رہا ہوں، عرب کے اصول پھر پیش کر رہا ہوں، اسی بیس پہ آپ کو آنے والے واقعات سمجھنا ہے۔ کون سال چل رہا تھا؟ یہ 9 سال ختم ہو گئے تھے، 10ویں سال میں ہم داخل ہو گئے تھے۔ 10ویں سال کے واقعات کو آپ کو سمجھنے کے لیے 2-3 قاعدے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسی بیس پہ وہ تمام کے تمام واقعات پیش ہوئے، اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ عرب کے اعتبار سے یہ قاعدے ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات کیا تھی؟ اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ سردار کا حکم، کسی بھی قبیلے کے خاندان کے سردار کا حکم اس کے لیے آخری حکم ہوا کرتا تھا، اور اگر سردار کے حکم نے صدر میں کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پورے خاندان والے اس کی بات کے اوپر متفق ہے۔ یہ پہلی بات اپنے ذہن میں رکھیں آپ۔ اسی بیس پہ کیا تھا؟ تمام کے تمام واقعات ہمیں پیش آئے تھے، ابو طالب نے سب کچھ جھیلا تھا۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اگر کسی کو مکہ کے اندر داخل ہونا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ کسی سردار کی حمایت حاصل کرنا ہوگا، پناہ حاصل کرنا ہوگا۔ اگر کوئی انون پرسن جو ہے مکہ کے اندر داخل ہو رہا تو کیا ہونا؟ کسی سردار سے اپنے عہد و امان لکھانا ہوگا۔ آج وہ بھی ابھی بھی باقی ہے۔ عرب میں جائیں گے نا آپ، سعودی جائیں گے تو کیا ضروری ہے آپ کے لیے؟ سعودی کے لیے آج ویزا کا مطلب کیا ہے؟ یہ جس کمپنی کے پاس جا رہے ہیں وہ کمپنی آپ کے لیے حلف نامہ تیار کرتی ہے،
اور وہ باضابطہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو انڈیا سے آنے والا بندہ ہے وہ ہماری ذمہ داری میں آ رہا ہے، تو لہٰذا حکومت سعودی جو ہے اسے کچھ نہ کرے، اور اگر وہ بندہ کچھ کر لے تو سعودی کے لوگ کس کو پکڑتے ہیں؟ وہ کمپنی والے کو پکڑتے ہیں کہ یہ آپ کے عہد و ایمان میں آتا۔ آج بھی وہ چیز باقی ہے، اور عرب کے اندر بھی یہ چیز باقی تھی۔ آپ کو وہاں سے نکلنا ہے، کسی اور علاقے میں جانا ہے، تو وہاں کے علاقے والوں کا ہماری زبان میں ویزا، عہد نامہ، حلف نامہ ضروری تھا۔ دو باتیں سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ نکلنے کے لیے، پھر آپ کو باہر کسی کے پاس داخل ہونے کے لیے۔ اب آپ یہاں پہ ایک اور بات غور کریں، یہ جو مکہ کے حالات یہاں پہ چل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے حالات کے مطابق جو ہے جو کام شروع کیا تھا، یہاں پر علماء اکرام نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کا بالکل انتقال کے قریب ہو چکے تھے۔ 10واں سال تھا، 80 سال کی عمر کراس کر چکے تھے، اور یہ مکمل طریقے سے بستر پہ آ گئے تھے۔ کہاں پہ آ گئے تھے؟ بستر پر آ گئے تھے۔ یہ آپ کے آخری حالات چل رہے تھے۔ ابو جہل وغیرہ کیا ہے آپس میں بات کرتے ہیں، اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو ہوگا کیا؟ مقابلے میں صحابہ اکرام ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہے، عمر بن خطاب ہے، حضرت حمزہ ہے، اگر یہ لوگ لڑنے کے لیے آئیں گے تو ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ ایک آخری فیصلہ کر لیں گے، آخری میٹنگ کر لیں گے۔ کیا آخری میٹنگ تھی؟ آخری میٹنگ یہ تھی کہ جا کر کیا کریں گے؟ وعدہ کر لیں گے۔ کیا وعدہ کر لیں گے؟ یہ اسلام کی کامیابی کی ایک اور سیڑھی یہاں پہ بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابو طالب اپنے گھر کے اندر لیٹے ہوئے، اٹھ نہیں پا رہے تھے، چل نہیں پا رہے تھے، اور بالکل آخری ایام تھے، بات بھی بہت کم ان کے منہ سے نکل رہی تھی۔ سارے لوگ آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو طالب، بات اصل یہ ہے کہ آپ کے بھتیجے جو ہے ابھی دعوتی کام کر رہے ہیں، اپنے دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کے بھی آخری حالات چل رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے گزارش یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے سے وعدہ کرائیے، ہم سے بھی وعدہ لیجئے، اس سے بھی وعدہ کرائیے، ہم سے بھی وعدہ لیجئے۔ وعدہ کس چیز کا؟ وہ اس چیز کا وعدہ کہ آج کے بعد وہ اپنا کام، اپنی عبادت اپنی جگہ پہ کر لے، لیکن دعوتی کام نہ کرے۔ جتنے مسلمان ہیں جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اب ہم ان کا اپنا دین ہم مانیں گے، اختلاف کچھ بھی نہیں کریں گے، وہ اپنی جگہ عبادت کر لے، ہم اپنی جگہ کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے۔ اس سے پہلے کیا رول تھا؟ 1 سال آپ، 1 سال ہم اپنے معبودوں کی۔ اب ذرا اور کھل کے آتے ہیں، حالات بگڑ رہے تھے نا ان کے، اب ان کی حالت بھی ختم ہو رہی تھی، اور ابو جہل کے مخالف سب لوگ آئے تھے نا، وہ باضابطہ حلف نامہ پھاڑنے کے لیے آئے تھے، تو کہتے ہیں کہ بس آپ کے مرنے سے پہلے یہ وعدہ یاد دلا دیجئے، یہ وعدہ کرا دیجئے ہم لوگوں کے درمیان کہ اللہ کے نبی آج کے بعد سے توحید کا کام نہیں کریں گے، جتنے مسلمان ہیں ان مسلمانوں کو لے کر الگ عبادت کریں گے، ہم اپنی جگہ عبادت کریں گے، نہ ہم ان کے مخالفت کریں گے نہ وہ ہماری مخالفت کریں گے۔ اتنا کہنے کے بعد جو ہے ابو طالب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ہی خود بات کر لیں، جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آ کر سب لوگ، محفل جمی ہوئی تھی، وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کر وہاں پر بازو بیٹھ گئے۔ کہا کہ آپ نے یاد کیا ہمیں؟ ہاں، یہ لوگ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ وعدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں سے ابو جہل وغیرہ بولتے ہیں کہ دیکھیے، وہ مخاطب اللہ کے نبی سے نہیں ہوتے ہیں، کس سے مخاطب ہوتے ہیں؟ ابو طالب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ابو طالب ذرا اپنے بھتیجے سے یہ عہد نامہ لے لیجئے کہ وہ آج کے بعد ہمارے معبودوں کے خلاف کیا نہ کرے، کوئی بات نہ کرے، اس کے بعد ہم بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ باتوں پہ باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پیش کرنا شروع کیا اور کہا کہ چچا جان، آپ ان لوگوں سے ایک بات کہنے کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ میں اتنی پیاری بات بتا رہا ہوں ان کے سامنے، اگر وہ ایک مرتبہ اس بات کا اقرار کر لے اور اس کے اوپر عمل کر لے، کیا ہوگا؟ عرب اور عجم کے مالک بن جائیں گے۔ کیسے مالک بن جائیں گے؟ عرب کہتے ہیں عرب کا پورا علاقہ، عجم یہ ہمارا پورا علاقہ، تو دنیا کے پورے یہ لوگ بادشاہ بن جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ اے محمد، تم ایک بات کی بات کہتے ہو، ہم آپ کی 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، ابھی مجلس میں کہو، ہم وہ بات کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ اتنا کہنا تھا، پورے سردار تالی مارنے لگے۔
واہ بہت اچھی بات آپ نے کہی. عرب کا ایک اصول بیان کیا گیا ہے, اگر کسی کو چھیڑنا ہوتا, کسی کے اوپر تنقید کرنا ہوتا, کسی کی عزت نکالنا ہوتا تو لوگ کیا کرتے, تالی مار کے کہتے کہ ہاں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, ہم یہ روکنے کے لیے آئے ہیں اور آپ خود کہتے ہیں کہ اس کا اقرار کرو. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اتنا کہہ کے ابو جہل اٹھا اور کہا کہ اے سردار مکہ, اپنے اپنے بتوں کی حفاظت کرو اور یہاں سے نکل جاؤ, یہ لوگ کبھی نہیں سدھریں گے. اتنا کہہ کر وہ لوگ نکل گئے. ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ان کو دین کی باتیں بتایا کرتے تھے, آپ اسلام قبول کر لیں. مورخین نے یہاں پر ان کے آخری لمحات کو نقل کیا ہے. ایک اور چند دن گزرنے کے بعد جو ہے ان کی بات بھی بند ہو گئی. ہوتا ہے نا, ہاتھ پیر بھی ہلنا بند ہو گئے اور بالکل بات بھی بند ہو گئی, غشی بابر آنے لگی انہیں. تو سارے خاندان والے جمع ہو گئے اور کفار مکہ بھی آ کر ان کے سامنے بیٹھ گئے. سارے کے سارے سردار وہاں پر موجود تھے, اور کعبۃ اللہ کے متولی کا انتقال ہو رہا ہو تو پھر یہ لوگ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ ہے تو اختلاف, دینی اختلاف ہے, بتوں کا اختلاف اپنی جگہ پر, لیکن ایک علاقے میں رہنے کے بعد ایک سردار کی دعوت ہو یا ایک سردار کا انتقال ہو, وہ لوگ اپنا فرض سمجھا کرتے تھے وہاں پہ آنے کے لیے. کہا کہ بھئی ابو طالب کا انتقال ہو رہا ہے, ہمارے بڑے اپنے تھے وہ, تو آ کے سارے سردار وہاں پر بیٹھ گئے اور پورے ان کے بیوی بچے کی جگہ پر بیٹھ گئے. اور اس کے اندر دو قسم کے لوگ تھے, ایک حضرت جعفر, حضرت علی, دو اسلام قبول کیے ہوئے, حضرت عقیل, حضرت طالب, یہ دو اسلام قبول نہیں کیے ہوئے تھے. یعنی ابو طالب کے گھر کے اندر بھی دو جماعتیں تھی. علی ابن ابی طالب وہاں پہ سامنے بیٹھے ہوئے, جعفر تو کہاں پر تھے, بھول گئے, حبشہ میں تھے نا, وہاں پہ اسلام مرکز قائم ہوا تھا, وہاں پہ دین کا کام کر رہے تھے. چائنا, فلسطین, وہاں کے علاقوں میں وہ دعوتی کام کر رہے تھے. لیکن یہاں پر جو ہے جو اسلام قبول نہیں کیے تھے, صرف وہ بیٹے یہاں پر موجود تھے. بیٹے بھی موجود تھے, بیویاں بھی تھی, بچیاں بھی ان کی موجود تھی. لیٹے لیٹے کفار مکہ بھی یہاں پہ موجود ہے, اللہ کے وسلم بھی وہاں پر موجود ہے. کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ اے میرے بیٹو, میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں, میرے مرنے کے فوری بعد آپ محمد کے دین کو قبول کر لینا. کیا الفاظ تھے ان کے؟ میرے مرنے کے بعد محمد کے دین کے قبول کر لینا, ان کا دین سچا ہے, یہ سچی بات کی دعوت دیتے ہیں. کون سن رہے ہیں؟ کفار مکہ بھی یہ بات سن رہے ہیں اور تمام سے مخاطب ہے. لیکن آنکھ کس کے پاس ہے؟ اپنے بیوی بچوں کے پاس ہے. یہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. میرا تو اس بات کا یقین ہے کہ یہ نبی بن چکے ہیں, ہمیں ان کی بات ماننا چاہیے. انہیں کب یقین ہو گیا تھا؟ یقین تو پہلے بھی تھا, زیادہ یقین کب آیا انہیں؟ ہاں جی, وہ چاٹ کو دیمک کھا گئی تھی نا, وہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ان کے اندر اور یقین پیدا ہو گیا تھا. کہا کہ محمد آپ کو کیسا معلوم؟ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس ہمیشہ یہاں پر 3 سال سے موجود ہوں, میں یہاں سے نہیں نکلا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اس کا علم دیتا ہے فرشتے کے ذریعے سے. ان کے علم میں اور اضافہ ہو گیا تھا. تو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا جانے کے بعد محمد کی حمایت کرنا, اور میرے مرنے کے بعد مرتے دم تک کیا کرنا, آپ ان کی حفاظت کرنا. اور اسی کے اوپر صحابہ اکرام جمع ہوئے تھے. حضرت ابو طالب کے 3 بیٹے, حضرت جعفر, حضرت علی ابن ابی طالب, حضرت عقیل, مرتے دم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. بتاتا ہوں آپ کو اس سے پہلے کہ اپنے باپ داداؤں کے حکم کو پتھر کی لکیر سمجھا کرتے تھے یہ لوگ. ابو طالب اب تک کیوں ان کے ساتھ تھے؟ کیوں ساتھ تھے؟ ان کے باپ کا حکم تھا. عبد المطلب نے کہا تھا کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد تو آخری سانس تک محمد کی حفاظت کرنا. حالانکہ پورے سردار وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بچوں آپ کیا کرنا, ان کی بات کو قبول کرنا. اتنا اللہ کے نبی سن رہے تھے, آپ کی آواز میں حلق اٹک رہی تھی, ہے نا, آخری حالات میں بات نہیں کر پاتے, ہانپ رہے تھے, اندر سے آوازیں آ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر آئے اور آ کر سیدھا بستر کے پاس آپ کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گئے. چچا بھتیجے ایک بستر پہ بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں, سارے کفار مکہ دیکھ رہے ہیں, اور یہاں پر پورے بچے بچیاں بیویاں یہاں پر موجود ہیں, اور پورے مکہ والے آ چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب آ کر کہتے ہیں, چچا جان یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ تو اپنے بچوں کو دعوت دیتے ہیں, لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, میرے بارے میں آپ یقین بھی کرتے ہیں, اقرار بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کیوں اسلام قبول نہیں کرتے؟ مجھے اس بات کا دکھ رہے گا کہ یہ لوگ اسلام قبول کرے یا نہ کرے, لیکن آپ تو میرے اپنے ہیں,
ہوتا ہے نا, اتنا پال پوس کے بڑا کرنے والا انسان, اتنا امت کے لیے فائٹ کرنے والا انسان اگر اسلام قبول نہ کرے, ہمیشہ ملال رہتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے, حالانکہ آپ کو اس بات کا علم ہو چکا ہے. سارے لوگ دیکھ رہے تھے اب ابو طالب کیا کہیں گے. انہوں نے کفار مکہ کو اپنی طرف آنکھوں سے دیکھا. کہتے ہیں کہ بیٹا میں کب کا اسلام قبول کر لیا ہوتا, کب کا میں اسلام قبول کر لیا ہوتا اگر ان لوگوں کا غم نہ ہوتا. یہ لوگ کیا کہیں گے مرنے کے بعد, کیا کہیں گے, ابو طالب جب تک جوان تھا بتوں کی پوجا کر رہا تھا, اور مرنے کے قریب جب بیمار پڑا, ہاتھ پر نہیں ہل رہے تھے, اور اس کے بعد کیا کیا اس نے, مجبوری میں آ کر, کمزوری میں آ کر کیا کیا اس نے, اسلام کو قبول کر لیا. کیونکہ اس زمانے کے اندر ایک مرد کے لیے کمزوری مجبوری ایک آر کی بات تھی. اصل مردان کی دیکھنا ہے تو وہاں جا کر دیکھ لیجئے آپ. اور کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو دیکھ لیے مردان کی کیا چیز ہوتی ہے. آج ہمارے پاس سب ہم لوگ کیا ہے, ان کے مقابلے کے اندر 10 میں سے ایک حصہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اگر یہاں کے ہمارے ہندوستان کے جو بڑے سے بڑے مضبوط بھی انسان ہوں گے نا, ہم ان کے مقابلے میں نہیں پہنچ پائیں گے. عمر بن خطاب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا, اونٹ کا چمڑا بچھا دیا گیا, آ کے اونٹ کے چمڑے کے اوپر ٹھہر گئے, پوری جماعت کھینچ کے نکال دے, پوری جماعت کھینچ کے نکال دے. تو علماء اکرام نقل کرتے ہیں کہ چمڑا سامنے سے پھٹ جاتا تھا, ان کے پیروں سے نہیں نکلا تھا, اتنے مضبوطی سے وہ ٹھہرا کرتے تھے. آپ بتائیے ان کی مضبوطی کتنی تھی. میں اور آپ چادر پہ ٹھہریں گے نا, کھینچو ہم لوگ کتنی جلدی سے گر جاتے ہیں. اونٹ کا چمڑا پھٹ جاتا تھا سامنے سے, لیکن پیروں کے نیچے سے نہیں نکلا کرتا تھا. وہ اتنے مضبوط اس زمانے کے ہوا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ لوگ خود بات کریں گے, اپنے دین سے پھر گیا, مجبوری میں پھر گیا, کمزور ہونے کے بعد یہ پھر گیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ چچا جان آپ ان کی ملامت کا ڈر نہ کریں, مرنے کے بعد کون کس کو یاد کرے گا, آپ کو کیا معلوم ہوگا کہ مرنے کے بعد آپ کے خلاف کیا کہتے ہیں. لیکن دنیا دار کا یہی معاملہ ہے. کیا معاملہ ہے, یہی معاملہ ہے. دنیا دار ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار دے گا, پھر بھی کیا سمجھے گا, میرے چچا دنیا کے اندر باقی رکھے. اسے کہتے ہیں ریاکاری. کہتے ہیں کہ چچا جان میرے آپ کانوں میں کہیے, ایک مرتبہ کانوں میں, ان کے پاس نہ کہیے, آواز سے نہ کہیے, بس ایک مرتبہ آپ میرے کانوں میں کہیے, ایک مرتبہ آپ اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ لفظ یہ کہہ دے, میں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمے کے بلبوتے پر اللہ سے لڑوں گا میں آپ کے مقابلے میں. کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا, میں اسلام قبول نہیں کر سکتا. اتنے میں ان کی روح قبض ہو گئی اور یہ روتے ہوئے باہر آ گئے. حضرت علی کو باہر بلایا, کہا کہ والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے, ان کو کفنا دفنانے کے بعد میرے سے آپ ملاقات کریں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے انہوں نے مرنے سے پہلے کہا کہ میں آپ کے بارے میں دعائیں کرتا رہوں گا. کب تک دعا کروں گا, جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے بارے میں منع نہ کر دے. اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ منع کیا ہے کہ آپ مشرکوں کے بارے میں, جو لوگ شرک کے اندر مر گئے, دوسرے منافقین کے بارے میں آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کرنا آپ نے چھوڑ دیا. یہ معاملہ ختم ہو گیا. یہ سب سے بڑا جھٹکا تھا. اب ان کے قبیلے کے سردار کا انتقال ہو گیا. اب کیا مطلب تھا اس کا, سردار کا انتقال کا مطلب اب پورے مکہ والے آپ کے خلاف ہو چکے ہیں. سردار کون بنے گا, آپ کے خاندان کا, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. اور لوگ دیکھ رہے تھے, ابو جہل وغیرہ سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ کس کو بنائیں گے سردار اپنا. اپنے خاندان والے بیٹھ کے بڑی میٹنگ کرتے ہیں, ہمارا سردار کون ہوگا, ڈکلیئر کرنا ہوگا نا, سردار کا انتقال ہو گیا ہے, کس کو کریں گے. تو یہاں پہ ایک بڑا مدعا بن گیا. پورے خاندان والے آپس میں ان لوگوں کی میٹنگیں چل رہی تھی. یہاں سے امی ختیجہ کی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اور چند ہی دنوں کے اندر تقریباً 15-20 دن کے اندر جو ہے ان کا بھی انتقال ہو گیا. انتقال کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کی مصیبتیں آ گئی. ایک تو قوم کے اعتبار سے مصیبت, اب یہ لوگ کبھی بھی مار سکتے ہیں گستاخی. اور جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کے جو کلمات آپ دیکھ لیے نا, جتنے بھی واقعات آئے ہیں اسی سال آئے ہیں, اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا. میں پورے واقعات بیان کروں گا آپ کے سامنے. نمبر 1, سرداروں کے تعلق سے آپ کو بڑا ڈر ہونے لگا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف آپ گستاخی کے اعتبار سے آ جائیں گے. دوسرا, امی ختیجہ کے انتقال کی وجہ سے 2 بڑے نقصانات آپ کے اوپر تھے. ایک, کاروبار کی فکر لگ جائے گی. کیا لگ جائے گی, اب نکلنا ہوا کاروبار کے لیے. دوسرا کہ
کتنے بچے تھے؟ 4 بچیاں اور 2 بچے. 2 بچوں کا تو انتقال ہو گیا تھا, اب 4 بچوں کی دیکھ بھال کرنا. اب یہاں سے اصل اللہ کے وسلم کی زندگی کی آزمائش اور شروع ہوتی ہے. اب تک تو بائیکاٹ ختم ہونے کے بعد آئے تھے نا, اب یہاں سے الگ مصیبت شروع ہوتی ہے. ابو طالب کا انتقال, سردار ختم, اب سردار کون بنایا جائے گا اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا دعوتی کام کریں گے نہ کریں. اب دعوتی کام کرنے کے لیے وقت کیسے نکالیں گے؟ ایک تو 4 بچوں کی دیکھ بھالی, ان کو کھانا پکانا, ان کا انتظام کرنا, اور ان کو کھانا پکانے, انتظام کرنے, ان کی خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے کاروبار کرنا ہوگا. اب کاروبار کرنے کے لیے کہاں کاروبار کریں گے؟ اب جائیں گے ملک شام, ملک یمن, فلاں علاقے میں, تو یہاں پہ کام کون کرے گا؟ اگر اللہ کے نبی یہاں سے مین نکل جائیں گے باہر کاروبار کرنے کے لیے, تو یہ جو مٹھی بھر صحابہ کرام ابھی اسلام قبول کرے تھے, یہ لوگ تو چن کے ختم کر دیں گے. بڑے آپ دقت میں آ گئے, ہر چیز سوچ رہے تھے کرنا کیا ہے اب ہر اعتبار سے. اب یہاں سے خاندان والوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا سردار کون ہے؟ ابو لہب. سردار کون ہے؟ ابو لہب. اب ابو لہب کون تھا؟ اللہ کے نبی کا کٹر دشمن تھا, چچا تھا اپنا. جب تک ابو طالب زندہ تھے یہ ان کی کفالت سے نکل گیا تھا, میں نہیں مانوں گا آپ کے حکم کو, میں کفار سے ملاقات کروں گا. اس لیے کیوں ملاقات کیا اس نے؟ اس کی بیوی اور دونوں ملا کر اللہ کے نبی کے خلاف کیا کر رہے تھے؟ پتھرے مار رہے تھے, کیونکہ ان کی سیاسی چال تھی کہ ابو لہب اللہ کے نبی کو مارے گا تو کیا ہوگا؟ خاندان والے کچھ بھی نہیں کریں گے. لیکن لوگوں نے کس کو اپنا سردار بنا لیا؟ ابو لہب کو بنا لیا. اب تو معاملہ اور ٹیڑھا ہو گیا. اللہ کے وسلم نے جب سنا کہ سردار کون بنائے؟ ابو لہب بنائے, آپ اور غمگین ہو گئے. اب تو اب خاندان کی اب کیا ہے, حمایت بھی ختم ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیزوں کو لے کر, اسی مدوں کو لے کر اپنے ذہن میں سوچ رہے تھے شادی کیا جائے یا کیا کیا جائے, کاروبار شروع کریں گے کیسا کریں گے, پھر دعوتی کام کیسا ہوگا, پھر دعوتی کام کریں گے تو یہ مکہ والوں کا مقابلہ کون کرے گا, سردار اپنا نہیں ہے, یہ سوچ رہے تھے. ابو لہب اتنے میں آیا. ایک روایت میں آتا ہے ابو لہب آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوتی کام کھل کر کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں. کیا کہا اس نے؟ آپ دعوتی کام کھل کر کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں سردار بن چکا ہوں. بھلے آپ میرے دین کے خلاف دعوت دے رہے ہیں, اب تک میں آپ کا مخالف تھا, لیکن آج کے بعد اگر کوئی کیا کرے گا, انگلی آپ کے خلاف اٹھائے گا تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی. کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے. کہا کہ یہ تو بولتے نا امید ہی نہیں تھی آدمی آ کر کیا کرے گا, ایسا کہے گا. لیکن یہ آدمی ذرا کچا آدمی تھا. کیا کہتا؟ فراست کم تھی اس کے اندر. آپ غور کریں, جس آدمی کے اندر جس کو بڑا بنا دیا گیا, سردار بنا دیا گیا, امیر بنا دیا گیا, کسی کو کچھ عہدہ متعین کر دیا گیا, اگر اس کے اندر حکمت نہ ہو تو وہ آدمی پورے کام کو لے کر ڈوب جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ لے کر ڈوب جاتا ہے. آگے کہا آپ جو کام کرنا ہے کر لے. اللہ کے وسلم, ایک روایت ہمیں ملتی ہے, مکہ کے بازار میں جو ہے دعوتی کام کر رہے تھے. اس کا ایک کافر کا نام تھا ابن الغیطلہ. کیا نام تھا؟ ابن الغیطلہ. یہ آدمی کیا ہے, اللہ کے وسلم کے ساتھ گالی گلوچ کر رہا تھا, چھیڑخانی کر رہا تھا. لوگوں نے جا کے شکایت کر دیا کہ دیکھو آپ کے جو محمد ہے نا وہ آدمی کیا کر رہا ہے, ان کے خلاف کر رہا ہے, گالی گلوچ کر رہا ہے. ابو لہب کو آیا غصہ, غصے کے مارے اپنے گھر سے نکلا کہ محمد تو گالی گلوچ کرتا ہے, جا کے فل اس کو لیا, مارنا شروع کیا. ہمارے بچوں کو ایسا کرتا, اس طرح کی اس نے کیا ان کا بدلہ لینا شروع کیا. جب وہ بدلہ لے رہا تھا, گالی گلوچ کر رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد کر رہا تھا, تو ابو جہل, ابو سفیان وغیرہ وہاں پر آ گئے. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی ابو لہب کیا بات ہے, آج کیسے تم ان کے خلاف چلے گئے؟ اب تک تو آپ ہماری ٹیم میں تھے, آپ محمد سے لے رہے ہیں, کیا آپ نے اس کا دین قبول کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں, میں نے محمد کا دین قبول نہیں کیا ہے. کس کی بات مار رہا تھا؟ یہ صرف ابو طالب نے ڈائلاگ مار رہا تھا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کیا ہے, لیکن چچا ہوں میں اس کا, خاندان کا بڑا ہوں, میں اس کی حمایت کروں گا. ابو جہل سمجھ گیا یہ کچا آدمی ہے, اب اس کو پلٹانا ہے. اس نے کیا کیا, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, آپ مدد کرتے رہیے, اچھی بات ہے, اپنا کام کیجئے. اب ابو جہل یہاں پر آ کے پلاننگ بناتا ہے, اور اتنا خطرناک آدمی تھا, اتنا فتنہ خور آدمی تھا یہ. ایک مرتبہ ابو لہب کو اپنے قریب بلا کر پوچھتا ہے کہ آپ تو محمد کی بڑی حمایت کر رہے ہیں, آپ بڑا ساتھ دے رہے ہیں, وہ حالانکہ ہمارے معبودوں کے خلاف بات کرتا ہے, پھر بھی آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں,
ذرا آپ کو معلوم ہے ایک سوال آپ اپنے محمد سے جا کے کر لیں. کیا سوال کرنا ہے؟ بس اتنا سوال کر لے کہ ہمارے والد محترم یعنی عبد المطلب آپ کے باپ اللہ کے نبی کے چچا دادا، آپ کے دادا اور آپ کے والد صاحب، ان کے بارے میں آپ سوال کرو کہ وہ کہاں پہ ہے. ابو لہب بہت بڑا آدمی تھا، ابو جہل بہت خطرناک آدمی تھا. اب ابو لہب کچے قسم کا آدمی ہے نا، آ کر پوچھتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک سوال ہے. ہمارے لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے، ہمارے باپ عبد المطلب کہاں پر گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکمت سے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ اللہ کے ہمارے جو دادا ہے آپ کے والد محترم وہ اپنی قوم کے ساتھ کہاں پر ہے؟ اپنی قوم کے ساتھ. اللہ کے نبی کو معلوم تھا اگر ڈائریکٹ جواب دوں گا تو کیا ہوگا، یہ مکر جائے گا. اور جو چالیں چل رہے تھے پیچھے کے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا. اور جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کے تعلق سے جب تک آپ جان نہیں سکتے کام نہیں کر پائیں گے. اور کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے آپ سوچیں کہ کون آدمی آ کر کس کے بارے میں کیسے سوال کر رہا ہے اور جواب کیسے دینا ہے. جب تک کہ آپ کے اندر یہ حکمت نہ ہوگی تو آپ کام کر ہی نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ابو جہل نے صدقہ کر اس کو بھیجا. آپ نے کیا جواب دیا؟ عبد المطلب ہمارے دادا آپ کے والد صاحب کہاں پر ہے؟ اپنی قوم کے ساتھ ہے. ابو جہل کو سمجھ میں نہیں آیا. جا کر ابو جہل سے بات کیا تو ابو جہل سے کہتے ہیں کہ محمد تو کہتے ہیں کہ اپنے قوم کے ساتھ ہے. ارے دیوانے، تیرے کو کیا معلوم ہے؟ وہ محمد کہتے ہیں کہ قوم کہاں پہ جائے گی؟ جہنم میں جائے گی. تیرا باپ بھی جہنم میں جائے گا. کیا عبد المطلب جہنم میں جائے گا؟ چڑھا رہا ہے اسے. اتنا نیک آدمی، زمزم کو کھودنے والا، فلاں کرنے والا، حج کے ایام میں فلاں کرنے والا، کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ یہ کیسی بدتمیزی تیری ہے؟ تو کیسے برداشت کر رہا ہے اس چیز کو لے کر؟ پھر آ کر پھر سوال کرتا ہے. اچھا محمد آپ نے کہا کہ قوم کے ساتھ ہوں گے، یہ قوم کے ساتھ کا اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا واضح کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے واضح کر دیا. اب جب بات آئی گئی تو واضح کر دیں گے. اللہ کے وسلم نے کہا کہ جو ابو طالب کے دین کے اوپر رہے گا وہ تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے. اب اسے آیا غصہ، کہا کہ آج کے بعد سے میں تیری حمایت نہیں کروں گا، تو میرے خاندان سے نکل چکا ہے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے. اور ابو جہل بھی چاہ رہا تھا کہ ابو طالب کیا کرے، ابو لہب کیا کرے، سب کے سامنے اپنے بھتیجے کو نکال دے، جس کی بنا پہ جب اللہ کے نبی اکیلے ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ ہم اللہ کے وسلم کی گستاخی کریں گے اور ماریں گے. جب اس نے سب کے سامنے اعلان کر دیا، اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے خاندان والے جو ہے نبی کو چھوڑ چکے ہیں. اب نبی کا کیسا مقام ہے؟ ایک اجنبی کا مقام ہے. کوئی بھی آ کے اللہ کے نبی کو مارے، کوئی بھی آ کے اللہ کے نبی کو کیا کرے؟ لوٹ لے. کوئی بھی آ کے اللہ کے نبی کو ختم کر دے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہوگا. وجہ کیا ہے؟ سردار نے یہ حکم کر دیا ہے کہ آپ ہمارے خاندان سے نہیں گئے. سمجھ میں یہ بات آپ کو؟ آج کئی لوگوں کے اندر یہ چیزیں آج موجود ہے نا، برادری سے نکال دیں گے، بولتے ہیں نا برادری سے نکال دیں گے، فلاں سے نکال دیں گے. یہ چیزیں وہیں سے آ رہی ہیں. اس زمانے کے اندر کنبہ، قبیلہ، خاندان، برادری یہ بڑی اہمیت کی حامل تھی. ہونا بھی چاہیے لیکن غلط چیزوں میں نہیں، اچھائی میں ہونا چاہیے. عزت میں، تفاخر میں، عزت میں اور آپس میں معاملات میں، رہن سہن میں یہ ہونی چاہیے. آپ غور کریں، اعلان کر دیا ابو لہب نے، جس کی بنا پر اللہ کے وسلم اکیلے ہو چکے. اب یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار ہونا شروع ہوتا ہے. جتنے بھی واقعات آئے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے. آپ نماز پڑھ کر چلے گئے، آپ نماز پڑھ کر باہر چلے گئے. ایک کافر آیا، ہاتھ میں کچرا لیا، آپ جا رہے تھے. ہمت نہیں تھی نا لوگوں کی، پہلے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، دیکھنے کی ہمت نہیں تھی. ابو طالب تھے لیکن ابو لہب میں جب نے انکار کر دیا، اب بالمشافہ اللہ کے نبی کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں، لڑتے ہیں. اور اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کی بچیاں بھی موجود تھی، چل رہی تھی اور چلتے ہوئے چھیڑ رہے تھے، گالی گلوچ کر رہے تھے. اب تک تو امین کہہ رہے تھے، صادق کہہ رہے تھے، عزت سے بات کر رہے تھے، قبیلے کے آنکھ کا تارا کہا کرتے تھے. لیکن آج وہ بچیاں اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں بابا کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. کوئی کچرا پھینک رہا ہے، کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، کوئی اللہ کے نبی کو ڈھکیل رہا ہے، چل نکل یہاں سے، اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے.
جب بچیاں اپنے ابو کو گھر کو لے کر آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں روتے ہوئے آپ کو آ کے چمٹ جاتی ہیں۔ ایک بڑی بچی آگے بڑھ کر ہاتھ میں پیالے میں پانی لے کر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دھوتی ہے، آپ کے بالوں کو صاف کرتی ہے، کچرے کو نکالتی ہے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے، اور کہتی ہے کہ ابا جان آپ کے ساتھ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کرنے کی وجہ کیا ہے، کیا ہوگا آپ کا، آج تک ایسا معاملہ نہیں ہوا ہے، یہ لوگ آپ کے خلاف آ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا بیان فرماتے، بیٹا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ کام کروں، اللہ میری حفاظت فرمائے گا، کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نکالے گا۔ آپ غور کریں، ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باضابطہ ایک مرتبہ پھر نماز پڑھنے کے لیے آئے، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، دین کی دعوت دینا ختم ہو گیا تو آپ نے کیا کیا، نماز شروع کیا۔ نماز شروع کرنے کے بعد جو ہے آپ بیٹھے ہوئے تھے تو تمام کے تمام کفار مکہ وہاں پہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط، نام کیا ہے، عقبہ بن ابی معیط، یہ آدمی آیا، اپنی چادر نکالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز میں کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے گلے میں ڈالا اور موڑنا شروع کیا اور اتنی سختی سے کھینچنا شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں بھر آنے لگی، رگیں پھولنے لگی۔ یہ منظر دیکھ رہے تھے ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے اور عقبہ کو نیچے گرا کر کھینچ دیا اور کہا کہ تم اس کی جان لینا چاہتے ہو، جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، یہ اپنے دین کی بات کرنے والا ہے، تم اتنی بات کرنے پہ اس کو مارتے ہو۔ یہاں سے بالمشافہ اللہ کے نبی کے اوپر حملہ کرنا شروع کیے۔ کیوں شروع کیے، وجہ کیا ہے، خاندان نے بے دخل کر دیا، سردار نے بے دخل کر دیا، جس کی بنا پر اب جو چاہے کیا جائے، کوئی خاندان کا آدمی دیکھے گا بھی تو آ کر ان کو ملامت نہیں کرے گا۔ یہ عرب کے اصول میں شامل تھے، ورنہ خاندان کے لوگ ہوتے ہیں نا، اب تک کر رہے تھے، یہ آپ سمجھے جب تک یہ عرب کی حالت نہیں جانیں گے آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو محمد وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، فلاں گھر کے اندر کیا ہے، ایک اونٹنی کٹی ہوئی ہے، کون ہے، جا کر اس کی اوجڑی لے کر آئے گا اور انتڑیاں بھی لے کر آئے گا، لا کر اس کے اوپر پھینکے گا۔ عقبہ بن ابی معیط نالائق اٹھا اور جا کر گیا، اتنا بڑا پوٹلا جو سامان ہوتا ہے غلاظت کا اٹھا کر لایا، انتڑیاں بھی لے کر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور لا کر اللہ کے وسلم کے چہرے کے اوپر رکھ دیا اور انتڑیاں آپ کے اوپر پھینک دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے کے اندر ہی پڑے رہے، آپ ویٹ کر رہے تھے اور رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو معلوم ہوا بابا کے ساتھ وہ حرکتیں شروع ہو گئی ہے، وہ بچی دوڑتے ہوئے آئی اور آ کر پورے حرم کے اندر لوگ ہنس رہے تھے، کھلکھلا کر مذاق کر رہے تھے، قہقہ لگا رہے تھے، یہ بچی روتے ہوئے آ کر بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کو ہٹا کر اپنے بابا کو اٹھاتی ہے اور لے کے وہاں سے نکل جاتی ہے۔ کتنے واقعات ہو گئے، یہ 3 واقعات۔ چوتھا ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اب تک تو کوئی ایسے واقعات نہیں تھے، کیوں پیش آ رہے ہیں یہ واقعات، کیوں پیش آ رہے تھے، خاندان نے ان کو اپنی برادری سے الگ کر دیا، کہا کہ آج سے ہمارا آدمی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی چیزیں تھی فکر، ایک تو دعوتی کام کی فکر، دعوتی کام کریں گے تو یہ لوگ اب کھل کر مار رہے ہیں۔ دوسرا کیا تھا، ہاں جی، بیوی بچوں کی، بیوی تو کہے گا بیوی کا تو انتقال ہو گیا، اب چھوٹی بچوں کو پکانا بھی ہے، دینا بھی ہے، اور کھانا پکانے کے لیے کاروبار بھی کرنا ہے۔ تو حضرت خولہ، نام کیا ہے، حضرت خولہ، ان کے سامنے یہ مدعا پیش کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ 2 عورتیں آپ کے سامنے ہیں، ایک چھوٹی بچی ہے، ایک بڑی عورت ہے، آپ کس کو اپنے نکاح کے اندر لائیں گے؟ کہا کہ کون ہے؟ چھوٹی بچی میں عائشہ ہے، چھوٹی بچی میں عائشہ صدیقہ ہے، بڑی عورتوں میں سودا بنت زمعہ جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کس سے شادی کریں گے؟ کہا کہ میں دونوں سے شادی کروں گا۔ کس سے شادی کروں گا؟ دونوں سے شادی کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حکم دیا تو ابو بکر صدیق کے پاس یہ خولہ آ کر کہتی ہے کہ عائشہ کا رشتہ اللہ کے نبی نے پوچھا ہے، کیا آپ کریں گے؟ حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ ہاں 6 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ حضرت فاطمہ کی عمر کتنی تھی؟ 9 سال تھی۔ کتنی تھی فاطمہ کی عمر؟ جو گرا رہے تھے نا، ہٹا رہے تھے، دیکھیے 9 سال ان کی عمر تھی، یعنی 10 نبوت کے اندر ان کی عمر 9 سال تھی۔
فاطمہ امی عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. سوچ رہے تھے کہ اگر اس بچی سے نکاح کر لوں گا, آگے چل کے بالغ ہو جائیں گی تو عورتوں میں کام کرنے کی ضرورت پڑے گی تو یہ بچی کرے گی. اب بڑے ذہین و فطین تھے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سب کام کر رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق اپنے وعدے کے پکے تھے, لیکن حضرت امی عائشہ کا نکاح کس سے طے ہو گیا تھا؟ مطعم بن عدی کے بیٹے سے طے ہو گیا تھا. کہا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا رشتہ, ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ رشتہ طے ہو گیا عائشہ کا. دوڑتے ہوئے مطعم بن عدی کے پاس گئے, جا کر کہتے ہیں کہ اے مطعم بن عدی, آپ نے اپنے بچے کا نکاح ہماری بچی سے کرنے کا آپ نے وعدہ کیا تھا, آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کریں گے نہیں کریں گے؟ ان کی بیوی کہتی ہے, مطعم بن عدی کی بیوی کہتی ہے, نہیں میں اپنے بچے کا نکاح میں آپ کی بچی سے نہیں کروں گی, ورنہ آپ کی بچی کیا کرے گی, ہمارے بچے کیا کرے گی, اپنے دین میں داخل کر لے گی, میں نہیں کروں گی. مطعم سے کہتے آپ کی رائے کیا ہے؟ کہا کہ میرا بھی یہی فیصلہ ہے, ہم آپ کی بچی کا نکاح نہیں کریں گے. ابو بکر صدیق وہاں سے خوش ہو کر دوڑتے ہوئے آتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ بچی کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے. باپ خوش ہو کے دوڑتا ہوا آ رہا ہے, اور بچی کیا بن رہی ہے؟ اب تمام امہات المومنین کی کیا بن رہی ہے؟ مائیں بن رہی, ماں بننے والی ہے. تو خیر آ کر رشتہ فکس کر دے گا, آپ کی شادی کر دی گئی. پھر اس کے بعد سودا بنت زمعہ کے پاس یہ عورت گئی, جا کر انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا, وہ بھی راضی ہو گئے. شادی وہیں پر کی گئی اور لا کر اپنے گھر میں انہوں نے کیا کیا؟ بسانا شروع کیا. اور 4 بچیوں کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں سونپ دی گئی اور کہا گیا کہ آپ ان کی دیکھ بھال کریں اور مجھے صرف اب دعوتی کام کرنے کے لیے دیجیے. ایک اور چھوٹا واقعہ بیان کیا گیا. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو ان واقعات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ نبی تھے نا, یہ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی ان کے اندر شوق تھا, جدت ان کے اندر تھی. ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا گیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازار میں آئے, دیکھا کہ سارے سردار اپنے اپنے کاروبار کے اندر بیزی ہے اور بازار لگ چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے, دیکھا تو کوئی چلا رہا ہے, کوئی چیخ رہا ہے, کوئی شاعری پڑھ رہا ہے, کوئی پوچھ رہا ہے, کوئی دے رہا ہے. پتہ نا بازار کا ماحول کیسا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار کے ماحول میں آئے, سب لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. دیکھنے کے بعد بلند آواز سے کہا, قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا وتملکوا الارض والعجم. مورخین اس واقعے کو نقل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ واقعہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنا دردناک یہ واقعہ ہے, آپ غور کریں. جب اللہ کے نبی نے یہ الفاظ بیان فرمائے کہ ایک اللہ کا کلمہ پڑھو, اپنے معبودوں کا انکار کرو, اور سارے مکہ والوں کو یہ علم تھا, اللہ کے نبی کیا گئے؟ اپنی برادری سے نکل چکے ہیں. اللہ کے نبی اتنا کہنا تھا, سارے مکہ کے بازار والے کیا کیے؟ اپنے اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا. جس کے ہاتھ میں جو ملا اس نے لکڑی لیا, کسی نے جوتا لیا, کسی نے پتھر لیا, اللہ کے وسلم کو مارنا شروع کیا. اور اتنا مارا آپ پورے خون سے لہو لہان ہو گئے, اور مکہ کے چوراہے پر وہیں پر آپ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے. اب غور کریں میرے بھائیوں, ایک زمانہ وہ تھا لوگ عزت کر رہے تھے, ایک زمانہ وہ تھا بات کرنے سے پہلے سوچ رہے تھے. آج برادری سے کیا نکال دیے گئے؟ ایک نبی کو مارا گیا, آپ کے سر سے خون, آپ کے ہاتھ پیر سے خون, آپ کے چہرے سے خون, آپ کے بالوں سے خون, اور اتنا مارا کہ اللہ کے نبی اتنے مضبوط ہونے کے باوجود بے ہوش ہو کے مکہ کے چوراہے پہ گر پڑے. ایک آدمی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور یہ منظر دیکھتا ہوا وہاں سے نکل گیا. جب اللہ کے وسلم کے گھر کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی, اپنے کھلونوں کے لے کر کھیل رہی تھی. وہ آدمی وہاں سے گزرتا ہوا کہتا ہے, اے فاطمہ تو یہاں پہ کھیل رہی ہے, کہ تجھے اس بات کا علم نہیں؟ آج لوگوں نے تیرے باپ کو اتنا مارا کہ بیچارہ وہ ماروں کو برداشت نہ کر کے مکہ کے چوراہے پہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. اتنا سننا تھا. وہ 8-9 سال کی بچی, کہا میرے بابا کو مارا گیا ہے, اپنے کھلونوں کو پھینکا, ننگے پیر وہاں سے دوڑتے ہوئے مکہ کے بازار میں اپنے باپ کو پوچھتے ہوئے آتی ہیں. کبھی یہاں پر پوچھا, کبھی وہاں پر پوچھا, میرے ابو محمد کہاں گئے, بابا جان کہاں پر ہے؟ سنا ہے کہ لوگوں نے ان کو مارا ہے, بے ہوش کہیں گر پڑے ہیں. کبھی یہاں پر, کبھی وہاں پر, کبھی اس دکان کے پاس, کبھی اس دکان کے پاس, لوگوں سے پوچھتی ہے میرے باپ کو آپ نے دیکھا ہے؟ اب غور کرے, ایک آدمی کہتا ہے دیکھ تیرا باپ وہاں پر گر پڑا ہے.
بچی کی کیا محبت ہوتی ہے. آپ غور کریں, بچی نے باپ کو دور سے دیکھا, روتے ہوئے دوڑتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئی, دیکھا کہ والد صاحب بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے ہوئے ہیں اور سارے مکہ والے یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہے. اس لیے خاموش ہے کہ یہ برادری سے الگ کر دیے گئے ہیں. چاہے آپ جو بھی ان کو جان سے مار دے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. بچی درد بھرے انداز میں روتے ہوئے مکہ کی زمین پہ بازار میں نیچے بیٹھ گئی اور اپنے ابو کے سر کو اپنے گود میں رکھ کر, یہ منظر سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہتی ہے, اے میرے پروردگار, میرا باپ کسی کو اف تک نہیں کہتا ہے, لوگ اتنا کیوں مارتے ہیں میرے والد صاحب کو. میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے, میرا باپ سجدے کے اندر تھا, لوگ اٹھ کی اونچنی ڈال دیا کرتے تھے. میرے باپ کو میں نے اس وقت بھی دیکھا, میرا باپ نماز پڑھ رہا تھا, ڈال کے گھسیٹ دیا گیا, میرے باپ کی آنکھ باہر نکل گئے تھے. اے اللہ, میرے باپ کو اتنا کیوں مارتے. بچی روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے ابا کے چہرے سے خون کو پوچھتے ہوئے اپنے باپ کو اٹھاتی ہے, ابا جان اٹھیے, آپ کب تک سوئے رہیں گے. عجیب و غریب محبت ہوتی ہے بچیوں کی. علماء کرام نقل کرتے, جتنی بچیاں محبت باپ سے کرتی ہے کائنات میں کوئی کسی سے نہیں کر سکتا. بچیاں بڑی نعمت رحمت ہوتی ہے, اور جس کے گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت اس کے پاس چل کر آتی ہے. یہ بچی اٹھاتی ہے اپنے باپ کو, بابا اٹھیے, اور یہ بچیاں بچوں کا بڑا بڑا کام کر دیتی ہیں. بچے شادی ہونے کے بعد الگ ہو جاتے ہیں, بچیاں شادی ہو جانے کے بعد بھی باپ کے بارے میں خیال کرتی ہیں, ماں کے بارے میں خیال کرتی ہے, باپ کے بارے میں ہر وقت پوچھتی ہے. باپ کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو بچیاں آ کر اپنے بھائیوں سے لڑا کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہوا کرتی ہے. آپ غور کریں, اپنے باپ کو اٹھاتی ہے, باپ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اتنا مارا گیا, خون پوچھتی ہے, اپنے اوڑھنی سے نکالتی ہے, اٹھاتی ہے. اللہ کے نبی کو آخر میں ہوش آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچی نے اٹھایا اور ان کا ہاتھ اپنے کندھے کے اوپر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ سے کمر سے اپنے ابو کو پکڑا اور اپنے باپ کو گھر کو لے کر آتی ہے. اور باضابطہ اپنے گھر پہ آنے کے بعد تمام بچیاں روتے ہوئے آئے, آپ کو نیچے بٹھا دیا گیا, اور فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھوں سے پیالہ لے کر پانی ڈالتے ہوئے آپ کے زخموں کو صاف کرتے ہوئے سامنے آ کر کہتی ہے کہ بابا, آپ کو لوگ اتنا کیوں مارتے ہیں, آپ ویسا کون سا جرم آپ نے کر لیا, آپ ویسی کون سی بات کرتے ہیں جس کی بنا پر یہ لوگ آپ کو اتنا مارتے ہیں. وہ بچیوں کو بات سمجھ میں نہ آئی, بچیاں رو رو کے سوال کرتی. بعض بچے کہتی آپ بابا یہ کام نہ کریں, آپ کون سا کام کرتے ہیں, کیوں آپ کو مارتے ہیں. بچیوں کو ذرا بھی سمجھ میں نہیں آیا, لیکن اللہ کے نبی تمام بچوں کو بٹھا کر کہتے ہیں, بیٹا اللہ نے مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے, اور جب تک میں زندہ رہوں گا اور جب تک میری آخری سانس رہے گی اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنے, اور جب تک اس امت کے اندر ایک بھی کافر موجود رہے گا وہاں تک میں پہنچوں یا میرے شاگرد جب تک وہاں پر میں پہنچ نہ لے میرا کام تمام نہیں ہوگا. آپ غور کر لیں میرے بھائیوں, یہ ایسے حالات چل رہے تھے جہاں پہ اللہ کے نبی کو ہمیشہ مارا گیا. یہ کتنے سال ہو رہے تھے, یہ تقریباً 10واں سال. اب تک تو مار رہے تھے کیا, نہیں مار رہے تھے. اور میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جب بھی آپ مارنے کے واقعات سنیں تو یہ 10ویں سال کے واقعات ہیں. کب کے واقعات ہیں, 10ویں سال کے واقعات. اور جہاں جہاں پر زیادتی کی گئی ہے, آپ یہ عرب کے قوانین قبیلے اگر یاد رکھیں گے تو آپ کو واقعہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زخموں کی ریکوری کرنے لگے, اس زمانے کے اعتبار سے دوائیں دینے لگے, اور بچیاں بڑی محبت سے آپ کا خیال کرنے لگی. جب آپ چست ہو گئے اور اب چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے, اس کے بعد اللہ کے نبی پلان کرتے ہیں. کیا پلان کرتے ہیں؟ اب تو مکہ میں دین کا کام کرنا آسان ہے کیا؟ نہیں ہے. کیوں آسان نہیں ہے؟ پھر بتا رہا ہوں کیوں آسان نہیں ہے. خاندان سے نکال دیے گئے. اگر خاندان والے جوڑ لیے ہوتے تو کس کی کیا مجال تھی آپ کو مارنے کی. اب خود نبی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مرکز کہاں پر ہے, ہاں جی حبشہ کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیٹھ کے ایک پلان بناتے ہیں. اب مکہ کے اندر کیا ہے, اب یہاں پر دعوتی کام ممکن نہیں ہے. مکہ کے باہر ایک علاقہ ہے. کون سا علاقہ ہے, ہاں جی طائف. کیا ہے, 100 کلومیٹر پر طائف.
طائف کی ایک بات آپ یاد رکھیں، میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو، طائف کا بھی سیم حکم وہی تھا، کوئی آنے سے پہلے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ویزا لے کر آنا ہے، کیا کرنا ہے، ویزا لے کر آنا ہے، ہماری زبان میں حلف لے کر آنا ہے۔ لیکن ایک اور بات اب یاد رکھیں، طائف کے واقعے کو سمجھنے کے لیے ایک اصول آپ پھر سمجھ لیں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا، یہ اصول یاد رکھیں گے تو آپ کو واقعہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ کیا اصول تھا؟ جو علاقے کے اندر دین چل رہا ہے، جس علاقے کے اندر جس بت کی پوجا ہو رہی ہے، اگر آپ اس کا انکار کر لے، ایک دوسرا آپ کو آپ کے برادری والے آپ کو نکال دے، اس کے بعد آپ بغیر بولے اپنے علاقے سے باہر آ جائیں گے تو دوبارہ آپ اپنے علاقے کے واپس نہیں آ سکتے۔ آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پھر وہی حلف نامہ قائم کرنا ہوگا، سردار کو پکڑنا ہوگا، تب آپ کو انٹری ملے گی، ورنہ آپ کو انٹری نہیں ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی غلطی ہوتی، کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی غلطی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کے سوچتے ہیں، طائف ایک علاقہ ہے۔ طائف کسے کہتے ہیں؟ طائف یہ واحد ایسا شہر تھا جس کے پورے شہر کے بارے میں کیا تھا؟ یہ چاروں طرف سے دیواریں تھی، یہ ان کی اپنی سلطنت تھی، چاروں طرف سے دیواریں تھی اس کے اندر، اور اس کے اندر ایک سردار تھا جس کا نام کیا تھا؟ عمرو بن عمیر۔ نام کیا تھا؟ عمرو بن عمیر نام تھا۔ یہ بڑا سردار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ اگر میں وہاں پہ جاؤں گا، وہ سردار یا اس کے 3 بڑے بیٹے جو پورے طائف کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اگر ان میں سے کسی نے اگر اسلام قبول کر لیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اب وہاں پر اسلام کا نیا مرکز بنے گا۔ نمبر 2، اگر مکہ والے جو مسلمان یہاں پر ہیں نا دوبارہ بائیکاٹ کر دے تو کہاں جائیں گے؟ سیدھا طائف چلے جائیں گے، سکون سے رہیں گے۔ اگر طائف نہ بھی جائے، اگر وہاں کے ملک کے شہر کے لوگ اگر آ کر کہے کہ ہمارے لوگوں کو یہاں پر رکھو، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، تو ان کی کوئی مجال نہیں تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزوں کو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا کہاں پر؟ طائف جاؤں گا۔ اپنے غلام کو لیے، بیوی بچوں کو نصیحت فرمائی کہ میں کچھ دن کے لیے باہر جا رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو واپس آ جاؤں گا۔ غلام کو لے کر نکل گئے، یہاں سے بولے بغیر نکل گئے، اور وہاں پر کسی کا حلف لیے بغیر اس علاقے کے اندر داخل ہو گئے۔ پہچانتا بھی نہیں نا کوئی بھی، کون پہچانتا ہے آپ کو حلف لینے کے لیے؟ آپ بغیر حلف لیے آپ اس کے اندر چلے گئے، علاقے کے اندر چلے گئے، اور وہاں پر دعوتی کام کرنا شروع کیے۔ اور جو پوری جو دیوار کے اندر جو شہر موجود تھا نا، شہر کے باہر جو ہے بڑے بڑے انگور کے باغ لگے ہوئے تھے، اور مکہ والوں کے بارے میں آتا ہے ان کی پراپرٹی کہاں پر تھی؟ یہاں پر بھی تھی، طائف کے اندر بھی تھی، اور بعض کی پراپرٹی وہاں پر تھی۔ مکہ والے ٹھنڈ کے ایام میں وہاں رہا کرتے تھے، گرمی کے ایام میں یہاں رہا کرتے تھے۔ یہ ان کا ایک فارم ہاؤس کی طرح پہ ان کے باغات وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، جانے کے بعد وہاں کے بڑے سردار سے ملاقات کیے، آپ دین کی بات قبول کر لے۔ اور وہاں پر ایک اور بات بیان کی گئی ہے کہ ان کا جو بت تھا وہ لات تھا۔ کیا تھا؟ بت کا نام کیا تھا؟ لات۔ ان کا بڑا بت تھا، اس کی بڑی مندر تھی، اور اس کی لوگ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ جیسے کعبۃ اللہ کا جو مقام تھا نا، طواف کرنا اس کا مقام تھا، لوگ وہاں پر آ کے نظریں چڑھانا یہ اس کا کام تھا۔ آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے علاقے میں گئے، دعوتی کام کیے، اس نے انکار کر دیا، کہا کہ میں اپنے معبود کو نہیں چھوڑ سکتا۔ خیر، آپ نے ان کو چھوڑ دیا، بوڑھا مرنے کے قریب تھا، لیکن اس کے 3 بیٹے تھے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب، جو پورے طائف کے اوپر حکومت کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، اور ان کو بالمشارفت تینوں کو سامنے بٹھا کر کیا انہوں نے دعوتی کام شروع کر دیا، توحید کی بات پیش کیے، قرآن کی آیت کریمہ ان کے سامنے پیش کیا۔ اتنا پیش کرنا تھا، ایک نے غصے کے اندر کہا، اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے تو میں قسم خدا کی کعبۃ اللہ کا غلاف پھاڑ دوں گا۔ کتنی بڑی بات کہا، یہ گستاخانہ اس زمانے کے الفاظ تھے، یعنی تیری اوقات کیا ہے ہمارے سامنے پیش کرنے کی، اس کا مطلب یہ تھا تیری اوقات کیا ہے ہمارے سامنے ہمارے معبود کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے، وہ بھی ہمارے علاقے میں آ کر۔ نہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ تم کعبۃ اللہ کی کیا کرتے ہیں، دیکھ بھالی کرنے والے تم ہو، اور آ کر ہمارے معبودوں کا انکار کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اگر تو واقعتاً نبی بن چکا ہے تو کعبۃ اللہ غلاف میں پھاڑ دوں گا۔
ایک بھائی کہتا ہے کہ چل نکل یہاں سے، ہم تیرے معبود کا انکار کرتے ہیں۔ تیسرے بھائی نے کہا کہ تم جو کرنا ہے کر لو، ہم آپ کے معبود کی بات نہیں کریں گے۔ لیکن یہ تینوں کی بات اندر محفوظ تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آپ کو نہیں ماننا ہے نا، آپ مت مانیں، آپ اپنی جگہ پر رہیں۔ اللہ کے نبی سوچ رہے تھے کہ اگر یہ لوگ آگے بڑھ جائیں گے، کہاں بڑھ جائیں گے؟ آگے بڑھ جا کے اگر طائف میں اعلان کر دیے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کوئی بھی اسلام قبول نہیں کرے، سردار نہیں یہ لوگ، یہ تین سردار تھے۔ اللہ کے نبی تینوں کو بلا کر کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ کو اسلام قبول نہیں کرنا ہے نا، آپ مت کیجئے، آپ اپنے علاقے میں رہیے، میں یہاں پہ صرف دعوتی کام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اپنا موقف آپ اپنے پاس رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے ہٹ کر آگے نکل گئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے، دعوتی کام کر رہے تھے، حکم دے رہے تھے، تو بڑے غصے میں تینوں آئے، آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آخری وارننگ دیتے ہیں، آپ یہاں سے ہمارے علاقے سے نکل جائیے، ورنہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہ آپ کو آخری وارننگ ہے، ہمارے دیوار سے آپ باہر نکل جائیے، شہر سے آپ باہر نکل جائیے۔ اللہ کے وسلم نہیں مانے ان کی بات، اور آگے نکل گئے، اس علاقے کے اندر دعوتی کام کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو آیا بڑا غصہ، انہوں نے اپنے غلاموں کو بھیج کر کہا کہ وہ آدمی جہاں پر ملے گا آپ اسے ماریے اور مار کر نکالیے۔ اب یہ بڑے بڑے لوگوں کے کیا تھے؟ خاندان والے تھے، قبیلے والے کے غلام تھے۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر آئے اور طائف کے میدان میں مارنا شروع کیا۔ اور جب ان لوگوں نے مارنا شروع کیا، سردار کے لوگ مار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سردار کے خلاف انہوں نے بات کر دی، جس کی بنا پر سارے طائف والے ملا کر پتھراؤ شروع کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سردار کے غلام مان رہے ہیں، اس کا مطلب سردار ان کے خلاف ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ سردار کا ساتھ دینا ہے اور اللہ کے وسلم کو مارنا ہے۔ یہ کس کا اصول تھا؟ یہ طائف والوں کا اصول تھا، مکہ والوں کا بھی یہی اصول تھا۔ دوسری غلطی کیا تھی آپ کی؟ غلطی یہ تھی کہ آپ نے کسی کا حلف نہیں لیتا، جس کی بنا پر سب لوگوں نے آپ کو مارا۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں میں اللہ کے وسلم کے ساتھ تھا، کتنے پتھر کو بچاؤں گا میں، کتنے پتھر اپنے آپ کے اوپر لوں گا، میرے حد سے باہر ہو گیا۔ لوگ بڑے بڑے پتھر اور اینٹ اٹھا اٹھا کے اللہ کے وسلم کو مار رہے تھے، میں سامنے آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی بچنے کے لیے دیوار کے پاس جا کے بیٹھ جاتے۔ یہ اتنے احمق لوگ تھے، اللہ کے نبی کو کھینچ کے باہر لاتے، گراتے اور سارے لوگ مل کر مارتے، اور اتنا مارتے، اور باضابطہ بعض ایسے ظالم قسم کے لوگ تھے اللہ کے نبی کو ٹانگوں پر ٹارگٹ کر کے مار رہے تھے۔ اتنا مارا کہ آپ کی ہڈیوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، ہے نا وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں۔ اور خون آگے کہاں پہ جمع ہو گیا؟ جوتی میں آ کے جمع ہو گیا۔ خیر دھکے مکے مارتے اللہ کے نبی کا کیا پورے دیوار سے، شہر سے باہر آپ کو نکال دیا گیا۔ یہ منظر ایک باغ والے دیکھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باغ کے دیوار کے بالکل قریب آ کر، جہاں پہ انگور کی جو ڈالی ہوتی ہے نا وہ لٹک رہی تھی، اللہ کے نبی اس کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ زید بن حارثہ آپ کے خون کو پوچھ رہے تھے، صاف کر رہے تھے، اور آپ سے کہہ رہے تھے اللہ کے نبی ہم کو یہاں سے واپس نکلنا چاہیے۔ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ قبیلے کے سردار جو ہے وہاں سے دیکھ رہے تھے، اتنا مار کھایا ہے بیچارہ۔ اپنے غلام کا نام کیا تھا؟ اداس۔ نام کیا تھا؟ اداس۔ اداس یا اداس، یہ دونوں لفظ آئے ہیں۔ یہ انگور توڑ کر ایک پیالے میں رکھے، کہا کہ جا کے اس آدمی کو دے کر آئے، اس آدمی کو دے کر آئے۔ وہ آدمی آیا اور آ کر ان کے سامنے انگور پیش کیا، کہا کہ آپ کھائیے، ان لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے۔ ہوتے نا بعض لوگ رحم دل ہوتے ہیں، وہ لوگ دو وہاں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی مکہ والے تھے، لیکن رحم آ گیا، اپنے علاقے کا بچہ ہے، مار کھایا ہے، خیر رحم کریں گے۔ وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ منظر۔ یہ اداس کیا کر رہا ہے؟ ان کے سامنے انگور رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں اداس ہوں۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا کہ میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں۔ نام کیا ہے؟ نینوا۔ نام کیا ہے؟ نینوا جو علاقہ ہے وہاں کا رہنے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگور لیے، کہا بسم اللہ۔ کیا کہا؟ بسم اللہ بول کے آپ کھانے لگے۔ غلام کہتا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم؟ اللہ کا نام آپ کو کیسے معلوم؟ کہتے ہیں کہ میں نبی بن چکا ہوں اور مجھے معلوم ہے آپ یونس بن متا، کیا نام ہے؟ حضرت یونس کے آپ علاقے سے رہنے والے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد آپ آخری نبی ہیں، ہمارے کتابوں کے اندر یہ بات لکھ چکی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ غلام اٹھا، آپ کا ماتھا چوما، آپ کے ہاتھ چومے، آپ کے پیر چومے، گلے ملنے لگا، خوش ہونے لگا۔ وہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس نے اس کو بھی کیا کر دیا ہے؟ بگاڑ دیا ہے، اس کو بھی بگاڑ دیا ہے اس نے۔
اس کے بعد انگور وغیرہ دینے کے بعد پانی وغیرہ پلا کر جب وہ واپس آیا تو کہتا ہے تو کیا کر رہا تھا وہاں پر؟ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے وہ آخری نبی بن چکے ہیں. وہ ایسی بات بتائے گئے ہمارے سامنے آج دنیا کے اندر نبی کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے. ہمارے نبی جس کو ہم مانتے یونس علیہ السلام اس کا تذکرہ یہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کیا ہے؟ آخری نبی ہے. خیر انہوں نے کہا کہ اسے وہاں سے نکلنے کے لیے کہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. کہاں پر؟ مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے. صحابہ کرام وہ صحابہ رسول بیان فرماتے ہیں ہم نکل رہے تھے, ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل یہ مکہ کی جو طائف کی وادی سے ہم بالکل قریب آ چکے تھے اور یہاں پہ طائف کے بڑے بڑے پہاڑ لگ رہے تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک آسمان سے کیا آتا ہے؟ ایک ابر آلود ٹکڑا آتا ہے, بادل آتا ہے, آپ کو گھیر لیا. اللہ کے نبی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کون آئے ہیں؟ حضرت کون آئے؟ جبریل امین آئے. جبریل امین بھی بڑے غصے میں ہیں. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے ساتھ کیا گیا ہے اور جو کچھ آپ کہہ رہے تھے, یعنی آپ جو دعوتی کام کر رہے تھے, وہ لوگ جو آپ کے خلاف گالی گلوچ اور مار رہے تھے, یہ منظر اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے اور ہم بھی دیکھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ہم بھی دیکھ رہے تھے. اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے. اے اللہ کے نبی یہ میرے ساتھ دو فرشتے ہیں. کہا کہ آئیے اللہ کے نبی سے بات کیجئے. کس سے بات کیجئے؟ اللہ کے نبی سے بات کیجئے. فرشتے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے, اللہ نے آپ کے حکم پر مجھے مامور کیا ہے. اگر آپ کہیں گے ان لوگوں نے آپ کو پتھروں سے مارا. کس سے مارا ہے؟ پتھروں سے مارا ہے, آپ کی رگوں سے خون نکالا ہے. اے اللہ کے نبی آپ حکم دے ہم یہ بڑے بڑے پہاڑیوں کو اٹھا کر رکھ کر ان کو پیس کر ان کے رگوں سے روحوں کو باہر نکالیں گے. کیا کریں گے؟ روحوں سے باہر نکالیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے اے اللہ کے نبی آپ حکم کیجئے زلزلے لائیں گے اور ان کو ڈال کر ایسے دبائیں گے کہ قیامت کی صبح تک ان کی نسل میں کوئی آدمی پیدا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی کیا بیان فرماتے ہیں؟ اللہم اہدی قومی, اے اللہ اسے معاف فرما. آپ چلے جائیے, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں اے اللہ یہ مجھے نہیں جانتے ہیں اور امید ہے کہ ان کے بچے اسلام قبول کرنے والے ہیں. یہاں پر ایک بات بیان کی گئی ہے, اگر ان کے کسی علاقے کے اگر بڑے لوگ دین کے اوپر نہیں آ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ان کو چھوڑ دو, ان کے بچوں کے اوپر امید کرو. یہ دعوتی کام کو دوسرا کام ہے. بڑے لوگوں کے پاس کام کرو, نہیں مانے چھوڑ دو, ان کے بچوں کے پیچھے کام کرو. یہ ان کے بچے کام کریں گے. اور اللہ کے وسلم میں جو دعا کیا تھا نا طائف میں, جو صحابہ کرام پلپ کے بڑے ہوئے, آج ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, چائنا, یہ جتنی جگہ پر آج اسلام قبول کیے ہوئے ہیں سب کے سب لوگ, یہ سب طائف والے صحابہ کرام جو فتح مکہ کے بعد جو چھوٹی عمر میں تھے اسلام قبول کیے اور یہاں تک اسلام لے کر آئے. عمر بن خطاب کے دور میں 25 کتنے صحابہ کرام؟ 25 صحابہ کرام, وہ بھی طائف سے آئے تھے, اسلام قبول کر کے جاتے ہیں. تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ صحابہ کرام کی بڑی قربانیاں ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ اگر بڑے اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں, اسلام کی دعوت کو نہیں آ رہے ہیں, آپ ان کے بچوں کے اوپر محنت کرو, انشاءاللہ ان کے بچے آگے کام کریں گے. طائف کے میدان میں جتنے صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا ہے طائف کے میدان کے, وہ سب لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے. محمد ابن عبد الوہاب اور دیگر بڑے بڑے جو اسلاف آئے ہیں ان کا تعلق اسی طائف سے, بڑے بڑے کام کیے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا, بڑے بڑے کام کرنا ہوگا. خیر اللہ کے وسلم آگے بڑھے. ایک چھوٹی بات, اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ, چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے, ہمیں عبادت بھی کرنا ہے نا. وادی نخلا کیا ہے؟ وادی نخلا طائف اور مکہ کے درمیان ایک وادی نخلا ہے. وادی نخلا کے اندر کیا تھا کہ وہاں پر پانی وغیرہ جھیل ہوا کرتے تھی, لوگ وہاں سے آ کر ٹھہرا کرتے تھے, تاجر لوگ یہاں پہ آ کر ٹھہرا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ٹھہر گئے اور وہاں پہ دعوتی کام کرنے لگے. لیکن وہاں پر بھی کسی نے اسلام قبول نہیں کیا. اور وہ بڑا مشہور واقعہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, فجر کی نماز, جنات کی جماعت آئی اور وہاں پہ رک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے قرآن کی تلاوت کو سنتی ہے. اور یہ سب سے پہلے جنات کی جماعت ہے جس نے اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کر کے یہ جماعت نکل بھی گئی, اللہ کے نبی کو معلوم بھی نہیں.
اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ آسمان سے وحی نازل فرمائی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ طائف والے، یہ مکہ والے اسلام قبول نہیں کرائے گئے، آپ فکر نہ کریں۔ کس نے اسلام قبول کیا ہے؟ جنات نے اسلام قبول کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں سے جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا اور باضابطہ یہاں سے جنوں کے اندر بھی کام شروع ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب مکہ کے اندر داخل ہونا ہے، کیسے داخل ہونا ہے؟ ہاں جی، کیسے داخل ہونا ہے؟ کیا کرنا ہے پھر؟ وہی حلف لینا ہے۔ اب حلف کون دے گا؟ عبداللہ بن اریقط، نام یاد رکھ، کیا نام ہے؟ عبداللہ بن اریقط یہ آدمی تھا۔ اللہ کے رسول نے اس کو بلا کر کہا کہ مکہ کے اندر اخنس بن شریق ایک آدمی ہے، جا کر آپ اس سے کہیے اللہ کے نبی آپ کے امان میں آنا چاہتے ہیں۔ وہ آدمی مکہ گیا، جا کر کہتا ہے کہ اللہ کے وسلم وہاں پر وادی نخلا کے اندر گئے اور آپ کے امان میں آنا چاہتے ہیں۔ اس نے مجبوری بتائی، کہا کہ میں امان حاصل نہیں کر سکتا۔ واپس آ کر اللہ کے نبی کو کہا گیا، نبی نے کہا کہ سہیل بن عمرو کے پاس جاؤ۔ جب وہ آدمی ان کے پاس گئے، اس نے بھی کیا کر دیا؟ مجبوری بتا دی کہ میں آپ کو اپنی رحمت میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے پاس آ کر کہا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مطعم بن عدی، نام کیا ہے؟ مطعم بن عدی۔ یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ مطعم بن عدی جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر جو پھاڑے تھے نا سب لوگ، یہ ان میں یہ بھی شامل تھے۔ ان سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی سے کیا ہے، آپ کے عہد میں آنا چاہتے۔ کہا کہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم آئیں گے۔ اس نے کیا کیا؟ باضابطہ اپنے پورے قبیلے کے بچوں کو لے کر، بھتیجوں کو، بھائیوں کو، اپنے بچوں کو لے کر بڑے بڑے تلوار تیر لے کر نکل گیا ایک گروپ کی شکل میں، اور اللہ کے وسلم کا استقبال کیا، اپنے اونٹنی کے اوپر بٹھایا اور پورے مکہ کے اندر لا کر اعلان کرتا ہے، سب لوگوں کو بلایا، آج سے اللہ کے نبی کس کے پاس ہے؟ آج سے اللہ کے وسلم میرے امان میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ میرے خاندان میں ہے، اب یہ میرے خاندان کا حصہ ہے۔ آج کے بعد سے اگر کوئی محمد کے خلاف آواز اٹھائے گا تو وہ حماس لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ کے وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد ضرور فرمائے گا۔ اللہ کہاں کہاں سے لوگوں کو آگے کھڑا کرتا ہے۔ دعوتی کام کرنے والوں کے لیے صرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ لوگوں کو جوڑتے رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے پورے کعبۃ اللہ کے پاس، دیوار کے پاس پورے کے پورے تلوار لے کے کھڑے ہوئے ہیں اس کے بچے، کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ نماز پڑھنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ ایک کافر کہہ رہا ہے اپنے رب کے نماز پڑھے۔ اللہ کے وسلم سب کے سامنے سب لوگ گول کھڑے ہوئے ہیں اور سب کفار دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت آرام سے نماز فرمائی۔ نماز پڑھنے کے بعد ابو جہل، ابو سفیان آ کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اسلام قبول کیا ہے؟ میں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ہمارے امان میں آج سے ہیں۔ اس کے بعد علماء کرام کہتے ہیں کہ لوگ ڈر گئے کہ اب امان میں کس کے ہیں؟ کسی خاندان کے حصہ بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مطعم بن عدی کے خاندان سے آپ حصہ بنے ہیں۔ اس کے بعد سے آپ کے اوپر ظلم ختم ہو گیا۔ اب کتنے سال باقی رہ گئے؟ 11 12 13 کتنے سال؟ 3 سال باقی رہ گئے۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔